مجید کے اندر 3 طرح کے لوگ ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ جن کو روزے سے رخصت دی گئی ہے. توجہ سے سن لیں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183، 84 اور 85، جہاں پہ روزوں اور رمضان مبارک کے حوالے سے متعدد احکام کا بیان ہے. 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک ایسا شخص جو کہ مریض ہو، بیمار ہو، اس کو رخصت ہے. اسی طرح سے نمبر 2، جو شخص سفر پر ہے اس کو رخصت ہے. اور نمبر 3، جو شخص، جو مرد یا عورت انتہائی زیادہ بوڑھا ہے یا بوڑھی ہے، وہ اپنے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، یا ڈاکٹرز نے ان کو بتا دیا ہے کہ اب تمہاری اتنی صحت کی کبھی امید باقی نہیں ہے کہ تم روزے کو نبھا سکو. تینوں میں فرق ہے. پہلے 2 کو جو رخصت ہے وہ عارضی ہے. عارضی کا مطلب یہ ہے کہ بیمار جب صحت مند ہو جائے گا تو جتنے دنوں کے روزے اس سے بوجہ بیماری کے رہ گئے ہیں اس کو قضا کرنے ہیں. قضا بھی رمضان المبارک کے بعد کرنے ہیں. اسی کے اندر ہی وہ عورت جو کہ ایام مخصوصہ کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پاتی، یا بچے کی ولادت کے بعد جو نفاس کے ایام ہوتے ہیں ان کی وجہ سے روزہ رکھ نہیں پاتی، تو وہ عورت وہ اسی حکم میں ہے. لہٰذا جب اس کے یہ ایام ختم ہوں گے تو جتنے دنوں کے روزے اس سے رہ گئے ہیں وہ رمضان مبارک کے بعد اتنے روزے رکھنے کی پابند ہے. یہ اللہ کا حق ہے اس کے اوپر. جو مسافر ہے جب سفر سے واپس آ جائے گا تو جتنے دنوں کے روزے وہ وجہ سفر کے نہیں رکھ پایا تو ان روزوں کی قضا اس کے ذمہ لازم ہے. تو پہلے 2 کی رخصت ہے عارضی. اس کے بعد جو تیسری صورت ہے کہ شیخ فانی کی جو فقہی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، ایسا بوڑھا شخص یا بوڑھی عورت جن کی صحت کی کبھی امید نہ ہو، ان کے لیے ہے فدیے کی اجازت. صرف یہ تیسری کیٹیگری کے لیے، کیونکہ ان کو رخصت پرماننٹ دی گئی ہے. اور اس کے اندر بھی اس بات کی پابندی ہو، مثلا اگر کوئی ایسا بوڑھا شخص ہے، سردیوں کے روزے تو رکھنے کی طاقت ہے، گرمیوں کے نہیں رکھ سکتا. اب ایسا نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ اس حکم میں آ سکتا ہے اور انجوائے کر سکتے. اگر اس نے گرمیوں کے روزے چھوڑ دیے تو اس کے ذمہ اس کی قضا ہوگی، کیونکہ کم از کم سردیوں کے تو رکھ سکتے ہیں، وہ مکمل طور پر معذور نہیں ہے. لہٰذا اگر ایسا شخص فدیہ دے دے روزوں کا لیکن بعد میں اس کی صحت بحال ہو جائے تو اس کے ذمہ قضا ہوگی ان روزوں کی، اور فدیہ جو ہے وہ اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا. فدیہ کیا ہے؟ فدیہ جو ہے وہ ایک روزے کا جو صدقہ فطر ہوتا ہے اس کے برابر ہوتا ہے. مثلا 2.25 سر گندم یا اس کی قیمت ہے وہ دے سکتے ہیں. خاص طور پر جو گھر کے اندر جو ان کی کفالت کرنے والے نوجوان ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ گھر کے اندر جو موجود بوڑھے مرد و حضرات ہیں، مرد و خواتین ہیں، ان کے روزوں کا فدیہ خود سے ادا کریں پابندی کے ساتھ. پہلے بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، تھوڑا تھوڑا بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، رمضان المبارک کے آخر میں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں. پہلے ادا کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، چونکہ اس کا جو مصرف ہے وہ فقراء اور مساکین ہوتے ہیں، مستحقین ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے گھر میں آپ کی وجہ سے ان کا چولہا جل جائے گا، ان کی کوئی ضرورت پوری ہو جائے گی. تو اس طرح سے صدقہ فطر جو فدیہ ہے اس کی ادائیگی میں ہرگز جو ہے وہ سستی نہ کی جائے. اور یہ ہے ایسے مرد اور ایسی عورت کی طرف سے کہ جو کبھی بھی طاقت نہ رکھتے ہوں روزہ رکھنے کی، روزے کو نبھانے کی، یا ڈاکٹرز جو ہیں ان کو کہہ چکے ہوں. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183، 84 اور 85 کے اندر مزید تفصیل کے ساتھ احکام موجود ہیں، جہاں پر رب العزت نے واضح طور پر یہ فرما دیا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. ایک مسکین کا 2 وقت کا جو کھانا ہے وہ تقریباً 2 سیر گندم بنتی ہے. اس کی قیمت بھی نکال کے دی جا سکتی ہے. اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وآلہ وسلم.